لوگ جب کسی رشتے سے تھکنے لگتے ہیں تب ان کو اس رشتے میں صرف اور صرف خامیاں ہی خامیاں نظر آتی ہیں۔ اپنی عمر اور مال پر کبھی اعتبار نہ کرنا، کیونکہ جو چیز گنتی میں آ جائے وہ لازمی ختم ہونے والی ہے۔ اس شخص کو دوست مت بناؤ جو کسی محفل میں آپ کو شرمندہ کرنا چاہے وہ مذاق میں ہی کیوں نہ ہو۔ صرف پیسہ ہی رزق نہیں بلکہ عقل، ادب، چہرہ، اولاد، علم بھی رزق ہیں، اور سب سے بڑی بات کہ بہترین دوست بھی رزق میں شامل ہیں۔ جس گھر میں تعلیم اور نیک ماں ہو وہ گھر تہذیب اور انسانیت کی یونیورسٹی ہے۔ پریشانی خاموش رہنے سے کم، صبر کرنے سے ختم، اور شکر کرنے سے خوشی میں بدل جاتی ہے۔ 3 طرح کے لوگ جب آپ کے سامنے بات کر رہے ہوں تو ان کو مت روکو: والدین، بچے اور غمزدہ انسان، کیونکہ ان کا دل بول رہا ہوتا ہے۔ جب انسان اپنے اندر موجود ہستی سے گفتگو کرنے لگتا ہے تو دوسرے لوگوں سے بات کرنے میں کافی حد تک کمی آ جاتی ہے۔ خدا کہتا ہے کسی کو تکلیف دے کر مجھ سے اپنی خوشی کی دعا مت کرنا، لیکن اگر کسی کو ایک پل کی خوشی دیتے ہو تو اپنی تکلیف کی فکر مت کرنا۔ پانی بنو، وہ اپنا راستہ خود بناتا ہے، پتھر نہ بنو جو دوسروں کا راستہ بھی روک لے۔ ہار جاؤ، مٹنا پڑے مٹ جاؤ، لٹنا پڑے لٹ جاؤ، دھکے کھانے پڑے کھا لو کھا لو کھا لو، کہ دنیا میں سب سے زیادہ دھکے کھانے والا میرا حبیب محمد مصطفیٰ۔ مجھے لیاری کا کوئی گھر دکھاؤ جہاں غریب نے پیٹ پہ پتھر باندھا ہو، آؤ میں تمہیں دکھاتا ہوں۔ میرا نبی مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا ہے اور ایک صحابی آتا ہے اور آ کر یوں کپڑا اٹھاتا ہے، کہتا یا رسول اللہ ادھر دیکھو، میں نے پیٹ پہ پتھر باندھا ہوا ہے، بھوک کی وجہ سے میں سیدھا نہیں ہو پا رہا۔ 2 جہان کا سردار، مقام میں محمود کا مالک۔ دنیا کی سب سے سستی چیز مشورہ ہے۔ کسی ایک سے مانگو، ہزاروں دیتے ہیں، اور دنیا کی سب سے مہنگی چیز مدد ہے۔ ہزاروں سے مانگو تو مشکل سے کوئی ایک دیتا ہے۔ پرانے لوگ سمجھدار تھے، تعلقات سنبھالتے تھے، پھر لوگ پریکٹیکل ہو گئے، تعلق سے فائدے نکالنے لگے۔ اب لوگ پروفیشنل ہیں، فائدہ ہو تو تعلق رکھتے ہیں۔ پرانے لوگ سمجھدار تھے، تعلقات سنبھالتے تھے، پھر لوگ پریکٹیکل ہو گئے، تعلق سے فائدے نکالنے لگے۔ اب لوگ پروفیشنل ہیں، فائدہ ہو تو تعلق رکھتے ہیں۔ اگر خوش ہو تو آہستہ سے ہنسا کرو تاکہ غم نہ جاگ جائیں، اور اگر غمگین ہو تو آہستہ سے رویا کرو تاکہ آنے والی خوشی نا امیدی میں نہ بدل جائے۔ تکلیف اور پریشانی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا آپ سے ناراض ہے۔ جب خدا کسی سے محبت کرتا ہے تو اسے آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ اس کی عاجزی سن سکے۔ اپنی زندگی میں ہر کسی کو اہمیت دو، جو اچھا ہوگا وہ خوشی دے گا، اور جو برا ہوگا وہ سبق دے گا۔ آنکھ دنیا کی ہر چیز کو دیکھتی ہے، مگر جب آنکھ کے اندر کچھ چلا جائے تو وہ کچھ نہیں دیکھ پاتی۔ اسی طرح انسان دوسروں کے عیب تو دیکھتا ہے پر اپنے عیب اسے نظر نہیں آتے۔ جن لوگوں نے آپ کی قدر نہیں کی، آپ بھی ان کی پرواہ مت کریں، مسکرا کر یوں گزر جائیں جیسے آپ انہیں جانتے ہی نہیں۔ یقین رکھیں نئی منزلیں آپ کی منتظر ہیں۔ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ کوئی رو کر دل بہلاتا ہے اور کوئی ہنس کر درد چھپاتا ہے۔
ہماری ساری عمر دوسروں کے بارے میں سوچتے گزر جاتی ہے. کوئی ناراض ہے تو کیوں ہے، اسے کیسے مناؤں؟ اپنی انا کو سولی چڑھا کر ہم رشتوں کو بچا تو لیتے ہیں، لیکن اس عمل میں ہم خود کو کئی بار توڑتے اور جوڑتے ہیں. میں نے اپنی زندگی میں چند باتیں سیکھی ہیں. ماں باپ کے علاوہ کوئی وفادار نہیں. عزت صرف پیسے کی ہے، انسان کی نہیں. غریب کا کوئی دوست نہیں بنتا. انسان جس کے لیے دل سے مخلص ہو وہ دھوکہ دیتا ہے، اور لوگ اچھی سیرت کے بجائے اچھی صورت کو ترجیح دیتے ہیں. ہماری ساری عمر دوسروں کے بارے میں سوچتے گزر جاتی ہے. کوئی ناراض ہے تو کیوں ہے، اسے کیسے مناؤں؟ اپنی انا کو سولی چڑھا کر ہم رشتوں کو بچا تو لیتے ہیں، لیکن اس عمل میں ہم خود کو کئی بار توڑتے اور جوڑتے ہیں. کبھی بھی کسی کے سامنے اپنی سچائی اور خلوص بیان مت کرو، کیونکہ وقت ایک دن خود تمہارے الفاظ بن کر بیان کر دے گا. خدا کہتا ہے کسی کو تکلیف دے کر مجھ سے اپنی خوشی کی دعا مت کرنا، لیکن اگر کسی کو ایک پل کی خوشی دیتے ہو تو اپنی تکلیف کی فکر مت کرنا.